محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ بغیر عشق محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا جینا، ہمارا مرنا یہ سب بیکار ہے۔ عشق ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے جس کی کوئی مثال کسی اور میں نہیں ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے درمیان اتنی محبت، ایسی محبت، اتنی پیاری محبت کہ ہے سرکار کی محبت میں اپنا جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنا شہر، سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی گلی سے گزرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا ہے کہ ایک گھر بنا ہوا ہے، اور وہ گھر ایسا نئے طریقے سے بنا ہوا تھا جس کی نقش و نگار اور جس کی بناوٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہوئی۔ آپ کے چہرے سے ایسا لگا کہ آپ کو پسند نہیں ہوا۔ دوسرے صحابہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان سے آقا نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہ کس کا گھر ہے جو نئے طرز پہ بنا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے فرما دیا کہ کسی انصاری صحابہ کا ہے، انہوں نے گھر بنایا ہے۔ اور آقا نے یہ پوچھا اور اس کے بعد چلے گئے، آگے چلے گئے۔ جب گئے تو دوسرے صحابہ نے اس صحابہ سے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد چہرے سے آثار پسندیدگی ظاہر نہیں تھا، یعنی آپ کے گھر کو سرکار نے شاید کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لگا کہ پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں۔ بس وہ صحابی جن کا گھر تھا وہ گئے اور کدار لایا اور اس سارے گھر کو ڈھا دیا، اور ڈھانے کے بعد وہ چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2-3 دن کے بعد پھر ادھر گزر ہوا، دیکھا کہ وہ جگہ میں تو ایک گھر تھا لیکن ابھی کچھ نہیں ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ پتہ کیا، اس صحابی کو بلایا، کہا کہ یہاں پہ تو ایک اچھا گھر تھا، 2-3 دن پہلے میں ادھر سے گیا تھا، ایک اچھا گھر تھا، اب وہ گھر موجود نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس گھر کو توڑ دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بس میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ اے آقا، آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ گھر ہم رکھ کے کیا کرتے؟ آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ آپ کے صحابہ کو کبھی پسند نہیں ہوتا۔ یہ عشق رسول ہے، اپنے مال کو، اپنے جان کو قربان کر دیتے۔ حضور کا عشق اتنا ہے نا۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ سے کھیت کی طرف، چراگاہ کی طرف نکلے، سیر کی غرض سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو تھوڑی دور جب گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جانے کے بعد دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، ان کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں۔ ایک لال اونٹ، سرخ اونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اب یہ لال اونٹ پسند آنا، سرکار کو پسند آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اونٹ کی قسمت جاگ گئے، اس قافلے کا قسمت جاگ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نزدیک آئے اس قافلے والے کے پاس، آپس میں کوئی تعارف نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ سرکار دو عالم کے پاس آئے، وہ قافلے والے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والے کو کہتے ہیں کہ یہ اونٹ بڑا پیارا لگا مجھے، کیا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اب انہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا اور سرکار نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں چلو بیچتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ اونٹ لے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ لیا، اور لینے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ دیکھو میں تجارت کی غرض سے ادھر نہیں آیا تھا، میں سیر و تفریح کے لیے آیا تھا، لیکن چونکہ یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا اس لیے میں یہ اونٹ لے رہا ہوں، اور میرا گھر جو ہے کچھ دور میں ہے، میں وہاں جا کر اور یہ اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دے رہا ہوں۔
اب جب اونٹ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ قافلے والے کھڑے دل پہ ہاتھ دھر کے، جہاں تک سرکار نظر آ رہے ہیں، جہاں تک سرکار نظر آ رہے ہیں دیکھتے رہے۔ جب آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، تو ان میں سے آپس میں آدمی لوگ کہا کہ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو اونٹ لے کر گیا اس سے کوئی پہچانتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں پہچانتے تو نہیں ہے۔ کہا کہ اس سے کوئی ضامن لیا؟ کہا کہ نہیں ضامن بھی تو نہیں لیا۔ کہا کہ ارے بھائی اس سے کوئی اس کا گارنٹر بنا، کوئی چیز رکھی اس کی؟ ایک آدمی آیا، اجنبی آدمی آیا، اور آنے کے بعد وہ لے کر مال چلا گیا، اور ہم لوگوں نے اسے دے بھی دیا۔ تو اس میں کا جو کچھ قافلے والے جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ارے یار وہ تو ایسا حسین، ایسا خوبصورت، اتنا پیارا تھا کہ جب وہ بول رہا تھا تو اس کے چہرے سے نور جھڑ رہے تھے، اس کی آنکھ سے نور جھڑ رہا تھا۔ وہ جب باتیں کر رہا تھا تو گویا اس کے چہرے سے پھول جھڑ رہے تھے۔ ہم تو اس کی آنکھ میں، اس کی باتوں میں، اس کے چہرے کی خوبصورتی میں کھو گئے، ہمیں کہاں یاد رہا کہ ہم اس سے قیمت پوچھتے، کوئی ضامن پوچھتے۔ آخر کار جب یہ باتیں ہوئی تو اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ اب چھوڑو، اب کیا، اب وہ کوئی قیمت ومت لوٹانے والا نہیں ہے، اب تو وہ آیا اور مال کو ہے نا لے کر چلا گیا، مال کو لے کر چلا گیا، اب وہ پیسے نہیں آنے والے ہیں۔ جب اتنا کہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس واقعے کو لکھا، اس حدیث پاک کو لکھا، کہا کہ اب وہ آنے والا نہیں ہے۔ اب جب نہیں آنے والا ہے، جب اس نے کہا کہ وہ تو ہڑپ کر لے گیا، اب آنے والا نہیں ہے، جب یہ ورڈ کہا کہ ہڑپ کر لے گیا، تو قافلے کے سردار کی بیوی جو ہے اپنے خیمے میں تھی، اس نے خیمے کے پردے کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم کہ وہ ہڑپ کے لے گیا؟ انا ضامنۃ، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ کہا تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتی تو میں بھی نہیں ہوں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم وہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا تھا کہ جب باتیں کرتا تھا تو پھول جھڑتے تھے، چہرے سے نور ٹپکتا تھا، اس وجہ سے میں اس کی ضامنہ ہوں۔ جب یہ باتیں کہی ضامنہ ہوں میں، اتنے میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو جو ہے بہت ساری کھجوریں دے کر بھیجی، اور بھیجنے کے بعد وہ کھجور لے کر جب اس قافلے کے پاس وہ صحابی آئے، آنے کے بعد اس صحابی نے کہا کہ یہ لو، یہ کھجوریں ہیں، یہ سرکار نے تمہیں ہدیہ دیا ہے، اور یہ کھجوریں ہیں، یہ تمہارے اونٹ کی قیمت ہے، یہ اپنی قیمت لے لو۔ تو اس قافلے والے نے کہا کہ اب ہم اپنے اونٹ کی قیمت کیا لیں، ہم خود بک گئے ہیں۔ وہ کہاں رہتا ہے پیارا رسول، سوڑا رسول، اچھا رسول، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ کہاں رہتا ہے وہ سوڑا، وہ حسین، وہ پیارا، جس کو دیکھ کر آنکھیں 14ویں کا چاند بھی شرما جائے؟ وہ حبیب کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دیکھو نخلستان ہے، وہ سامنے گاؤں نظر آ رہا ہے، نخلستان ہے، وہی رہتا ہے۔ یہ سارا قبیلہ، اس قبیلے کو طارق قبیلے، طارق کہا جاتا ہے، کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ سارا قبیلہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گیا، اور جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر کے اسلام قبول کیا، سارے مومنین ہو گئے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے چہرے رسول۔ ایک صحابی دور سے آئے، سفر سے آئے، مسجد نبوی کے اندر آئے، آنے کے بعد بہت دن کے بعد سفر سے آئے تھے، مسجد نبوی کے اندر آئے، اور آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد واضح و بیان کر رہے تھے۔ وہ صحابی آتے ہیں اور حضور کی ایک طرف سے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ صحابی سوچتے ہیں شاید اتفاق نہ ہو پائی ہو، شاید آپ کہیں اور مشغول ہوں، دوسری طرف آ کے سرکار دو عالم کو وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ دوسری طرف سے بھی نظر پھیر لیتے۔ اب یہ صحابی سوچتے ہیں اے اللہ کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی کہ سرکار نظریں پھیر رہے ہیں۔
اب وہ بیچارے کیا کرتے، دوسرے صحابہ سے پوچھتے کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ، میں تو سفر سے آ رہا ہوں، یہ بتا دو کہ میرے سرکار کیوں ناراض ہے، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، آخر کیا بات ہو گئی؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن کر رکھی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اور سونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا مردوں کے لیے، لہذا تم سونے کی انگوٹھی پہنے ہو۔ میری بات جہاں تک سمجھ میں آتی ہے سرکار اسی وجہ سے ناراض ہیں کہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ وہ صحابی کہتے بس اتنی سی بات ہے، میرے آقا ناراض ہو جائے سونے کی انگوٹھی کی وجہ سے؟ وہ انگوٹھی وہ صحابی کھولتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے لیے ناراض ہو آپ؟ ساری کائنات آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دو، یا رسول اللہ اس کے لیے ناراض ہیں آپ؟ سرکار کو وہ انگوٹھی دی، بات ختم ہو گئی، جس لیے ناراضگی تھی وہ ناراضگی ختم، سرکار نے اس انگوٹھی کو لیا اور پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد اب آپس میں بات ہونے لگی۔ اب جب محفل ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ گئے۔ اب وہ انگوٹھی پھینکی ہوئی سونے کی تھی، کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ ارے بھائی وہ انگوٹھی اٹھا لو، وہ انگوٹھی اٹھا لو، تم نہیں پہنو گے تو کوئی بات نہیں، اپنی بیوی کو دے دینا، وہ قیمتی دھات ہے، بڑی قیمتی ہوتی، سونے کی انگوٹھی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم، جس چیز کو میرے رسول نے پھینک دیا ہو، جو چیز میرے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے، میں یہ ایک انگوٹھی کیا 1000 انگوٹھی بھی ہوتی تو فدا کر دیتا، لیکن رسول کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کو راضی کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ ہم سوچیں اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں کتنا کچھ ہے، کتنی باتیں ہیں جو رسول کو ناراض کرتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی ہر چیز کو دیکھیں، ہم اپنے عقیقے سے لے کر شادی ولیمے تک کو دیکھیں، کیا یہ حضور کی محبت کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے ہمارا؟ ہماری پوری زندگی دیکھیں، ہماری سیاسی زندگی دیکھیں، ہماری سماجی زندگی دیکھیں، کیا حضور کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہمارا یہ کام سرکار کو پسند آ رہا ہے؟ کام وہ کیجئے جو سرکار کو پسند ہو، تو خدا کی قسم اگر سرکار کو آپ کا کام پسند آیا تو اللہ کو بھی پسند آئے۔